السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میرے ساتھیوں اور دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے اسم معرب کی اعراب کی پہلی قسم کو جانا۔ آئیے انشاءاللہ آج ہم لوگ دوسری قسم کو جانیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی، اعراب کی دوسری قسم کہ ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ، کہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ ہو، یہ دوسری قسم ہے۔ وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور خاص کیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، یعنی اس اعراب کو، یہ اعراب جو ہے یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے، یعنی جب جمع مؤنث سالم سے پہلے رفع دینے والا عامل جب آ جائے تو حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر نصب دینے والا ہو یا جر دینے والا ہو تو دونوں حالت میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ جیسے مثال انہوں نے پیش کیا، تقولو، تم کہتے ہو کہ ہن مسلماتن، تو یہ مسلماتن سے پہلے جو ہے ہن، یہ رفع دینے والا عامل ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ ویسے ہی رأیت مسلماتن، رأیت جو ہے یہ نصب دینے والا عامل ہے، مسلماتن مفعول واقع ہو رہا ہے، چونکہ یہاں پہ حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ اس کا اعراب ہے، اور مسلماتن یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب ہم لوگوں نے ابھی جانا کہ حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ حالت نصبی میں واقع ہو رہا ہے لیکن یہ کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب کہ جمع مؤنث سالم جو ہے یعنی لفظ مسلماتن جو ہے اس کے اوپر یہ کیا ہوگا؟ کسرہ ہوگا، حالت نصبی میں بھی، اور ومررت بمسلمات یہ حالت جری میں بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ نصب جو ہے یہ جر کے تابع ہے، یہاں جو ہے نصب جر کے تابع ہے، اسی لیے حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع مؤنث سالم سے مراد کون سی جمع ہے؟ کیا ہر وہ جمع جس کا مفرد بھی مؤنث ہونا چاہیے اور جمع بھی مؤنث؟ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس کا مفرد بھی مؤنث ہو اور جمع بھی مؤنث ہو، چونکہ کچھ مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ چلیے، جیسے کہ مرفوعات ہے، اس کی واحد مرفوع، یہ مرفوع کی جمع مرفوعات ہے، تو چونکہ مرفوع مذکر ہے تو مرفوعات بھی مذکر ہوگا، جمع مذکر ہوگا۔ مجرور کو دیکھ لیجئے، مجرور بھی مذکر ہے، واحد ہے، لیکن اس کی جمع جو آتی مجرورات۔ کوکب دیکھ لیجئے، یہ مذکر ہے، کوکبات اس کی جمع آتی ہے جو مذکر ہوگا۔ ویسا ہی منصوبات، مرفوعات، اب ان تمام مثال کو دیکھیں گے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس کا واحد مؤنث ہو اس کا جمع مؤنث ہوگا۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے جمع مؤنث کی تعریف، جمع مؤنث سالم کی تعریف پڑھی کہ جمع مؤنث سالم ہر اس جمع کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف اور تا آئے، تو چونکہ مرفوعات، منصوبات اگرچہ یہ مذکر کا جمع ہے لیکن اس کے آخر میں جو الف اور تا آ رہا ہے جو کہ جمع مؤنث سالم کے مطابق ہے، یعنی جو حکم جمع مؤنث سالم کے اوپر لاگو ہے، یعنی جو شرط جمع مؤنث سالم کے لیے لگایا گیا ہے، اگرچہ وہ مذکر کی جمع پر آ جائے تو وہ جمع مؤنث سالم کے حکم میں داخل ہے۔ مرفوعات، منصوبات اگرچہ ان کا واحد جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، لیکن ان کی جمع جب بنائی جاتی ہے تو اس کے آخر میں الف اور تا آتا ہے، اسی لیے یہ جمع مؤنث سالم کے حکم میں آئے گا۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ الثالث،
تیسری قسم ہے ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، کہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ. وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنْصَرِفِ، اور یہ اعراب جو ہے یہ غیر منصرف کے لیے خاص ہے. یعنی غیر منصرف سے پہلے اگر رفع دینے والا عامل ہو تو حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر نصب دینے والا عامل آ جائے تو حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر جر دینے والا عامل آ جائے تو حالت جر میں بھی فتحہ کے ساتھ ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ کیوں نہیں آتا؟ تو جواب اس کا اس طرح دیا گیا کیونکہ غیر منصرف جو ہے یہ فعل کے مشابہ ہے. چونکہ فعل پر کبھی کسرہ نہیں آتا، اسی لیے غیر منصرف پر بھی کسرہ نہیں آئے گا. انہوں نے مثال پیش کیا، جیسے عمرہ، تقول، تم کہتے ہو کہ جاءنی عمرو، حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، رأیت عمرہ ومررت بعمرہ. تو یہاں حالت نصبی میں اور حالت جری میں دونوں میں کس کے ساتھ ہے؟ فتحہ کے ساتھ ہے. جیسے ہم لوگوں نے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے عمر، اسی لیے، اور ہم لوگوں نے عمر غیر منصرف کی اعراب پڑھی کہ حالت نصبی اور حالت جری میں فتحہ کے ساتھ ہوگا، اسی لیے یہاں پہ رأیت عمرہ ومررت بعمرہ ہے. آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا؟ چلیے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اعراب کی چوتھی قسم کو جانیں گے. آج کے لیے اتنا کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.